بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اکابر علماء کرام، آپ کی اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ جس کا آخری وقت حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہ نے تقریباً 9:30 کا بتایا ہے اور 8:30 کا وقت ہو چکا. حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہ ہمارے حضرت محترم والد جناب مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہ کے خاص تعلق اور خاص رابطے والے آدمی ہیں. اسی تعلق کی بنا پر حضرت مولانا عباس صاحب کی شفقتیں مجھے بہت نصیب ہوئی ہیں. اور یہ وقت آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے امتحان جو ہوتے ہیں سالانہ، ان کا وقت چل رہا ہے. اس وقت میں صبح شام سبق کی بات اور پھر ان و جوار کے جلسے رہتے ہیں. حضرت مولانا عباس صاحب نے مجھے یہ حکم کر کے بلایا تھا کہ مغرب کے فوراً بعد بلا تاخیر آپ کا بیان ہوگا. لیکن حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہ سے میری اتنی ہمت نہیں کہ میں ان سے معذرت کر کے یہاں سے چلا جاتا. اس لیے وقت کی قلت ہے. 10-15 منٹ یا آدھ گھنٹہ آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی صحیح بات ہے. میں اس بات پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن اور سنت کی صحیح باتیں سننے کے عادی بنے. ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اپنے جلسوں میں
قرآن اور حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، قرآن اور حدیث سے بیان کرنے والے ہمارے علماء موجود ہیں، وہ بیان ہم سننے کے عادی بنے، قرآن اور حدیث کی صحیح بات سننے کے ہم عادی بنے، قرآن اور سنت میں جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کو ہم سنیں۔ ہمارے اکابر نے اس کے لیے بہترین محنتیں کی ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان قوم دنیا کے اندر وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ پستی اور ذلت کا شکار ہے۔ مسلمان قوم وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ خرافات کا ارتکاب کر رہی ہے۔ مسلمان قوم وہ قوم ہے جس کو دنیا سب سے زیادہ حقائق اور ضلالت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ مسلمان قوم آج وہ قوم ہے کہ جس جگہ بھی یہ قوم آباد ہے اس جگہ کے رہن سہن کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ جیلوں کے اندر دیکھو مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، شراب کے اڈوں میں دیکھو مسلمانوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، زنا کے اڈوں میں دیکھو مسلمان لائن میں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، بیاج کے کاروبار میں دیکھو مسلمان مرد و عورت بیاج کے کاروبار میں پیشکش کرتے جا رہے ہیں۔ الغرض مسلمان اپنا رشتہ اسلام سے توڑ رہے ہیں، قرآن سے توڑ رہے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ رہے ہیں، اور یہ حالات ایسے نہیں کہ آج نئے بنے ہوں، گزشتہ زمانوں میں بھی یہ حالات پیش آئے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1400 سال کا عرصہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے 14 مجدد پیدا فرمائے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک، اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے جب دین کی صورت بگڑ جاتی ہے اس دین کی صورت کو سنوارنے کے لیے 100 سال میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے جو بگڑے ہوئے دین کی صورت کو سنوار دیتا ہے، اور علماء اہل حق کی جماعت اس کے ساتھ رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 1000 سال کا زمانہ گزرا نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد، 11ویں صدی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بستی ہے چھوٹی سی پھولت نام کی بستی، پھولت نام کی بستی میں ایک شخص کو اللہ نے نامزد کیا۔ اس شخص کا نام آپ نے سنا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، علماء دیوبند کے سرخیل، علماء دیوبند کے سردار، علماء دیوبند کی اصلی بنیاد جنہوں نے ڈالی ہے وہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1143 سے لے کے 1145 تک آپ ابو طاہر مکی سے علم سیکھنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ شریف علم حدیث سیکھا، نبی علیہ السلام کے سینے سے جو علم سینہ در سینہ چلا آ رہا تھا اس علم کو مدینہ شریف سے لے کر ہندوستان پہنچے ہیں، اور ہندوستان جہاں جہالت کے اڈے تھے، جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں اسلام کی صحیح صورت مٹ چکی تھی، جہاں اسلام کا لوگوں کے ذہنوں سے تصور ختم ہو چکا تھا، جہاں اسلام کو اور اسلام کے قانونوں پہ عمل کرنے کو لوگ پرانی باتیں اور پرانی سوچ کا خیال کرتے
امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر علم حدیث لے کر آئے اور علم حدیث کی محنت اتنی کی اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسحاق محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 4 بیٹے آپ نے تیار کی۔ ان 4 بیٹوں نے علم حدیث کو اپنے والد سے سیکھا اور اپنے والد سے سیکھنے کے بعد ان 4 بیٹوں نے علم حدیث کو سارے ہندوستان میں پھیلایا، علم حدیث کے حلقے لگائے، علم حدیث کی کتابیں پڑھائیں، علم حدیث کی لوگوں کو بتلائے، اسماء رجال بتلائے، علم حدیث کے متون بتائے، علم حدیث کی شروحات بتائیں، بڑے بڑے کائنات انجام دیے، اور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اسلام کی رونق دنیا کے اندر آئی، ہندوستان کے اندر اسلام کی رونق آئی۔ اور ابھی 100 کچھ سال پہلے، یہ کہیے گا 150 سال پہلے ہندوستان پر جب انگریز کا تسلط ہونے لگا تھا، انگریز کی ناپاک نظر ہمارے ہندوستان پر پڑی اور اس نے سوچا کہ ہندوستان پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کیا جائے۔ ہندوستان کے اوپر جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہمارے ہندوستان کا نام دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا، وہ ہندوستان اس پر ناپاک نظر پڑ گئی انگریز کی، اور آہستہ آہستہ انگریز نے کینسر کی بیماری کی طرح پورے ہندوستان میں اپنا جال پھیلایا، اور جال پھیلانے میں اس کو سب سے اہم رکاوٹ اگر آئی تو وہ علماء دین آ جائے، وہ علماء جو راتوں کو مصلے بچھا کر پوری رات رویا کرتے تھے، وہ علماء جو پورے دن اور رات احادیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے، وہ علماء جن کے سینے میں قرآن اور سنت کی ایک آگ بڑھتی ہوئی تھی، جس آگ کے ذریعے سارے عالم کے اندر روشنی پھیلانی تھی، وہ چنگاری ان کے سینے میں لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے سارے ہندوستان کی جگہ جگہ پر اسلام کا اور کلمہ توحید کا اور جگہ جگہ پر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بہترین مراکز قائم کرنے کی ایک بڑاس ان کے دلوں کے اندر تھی۔ انگریز نے کہا، ان کی اہم میٹنگوں میں بات ہوئی کہ اگر ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہے، اگر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا ہے، تو ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ ہے علماء اور ان کی عوام کا ان سے مضبوط رشتہ۔ جب تک ہم اس چیز پہ محنت نہیں کریں گے کہ علماء کو ان کی عوام سے الگ کر دیں، جب تک ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب انداز اختیار کیا، اور وہ انداز یہ تھا، انہوں نے کچھ علماء اہل باطل تیار کیے، ایسے علماء بنائے جن کا رنگ، روپ، چہرہ، بوڑھا سارا کا سارا عالمانہ تھا، ٹوپی بھی عالمانہ ہے اور لباس بھی عالمانہ ہے، قرآن اور سنت کے ماہر بھی ہیں، قرآن اور تفسیر جانتے ہیں، لیکن ذہن یہودیوں والا ہے، ذہن عیسائی والا ہے، اور انہوں نے علماء اہل حق کی جماعت میں ایسے علماء بھیج دیے، اور ان علماء اہل باطل نے کیا کہ قرآن اور سنت کی جو صحیح صورت تھی اس کو غلط تصویر بنا کر علماء کے عوام کے سامنے پیش کی، اور ہوتا یہ ہوا کہ عوام آہستہ آہستہ علماء اہل حق سے کٹنے لگے، اور انگریز اپنے پیر ہندوستان میں پسا دیا تھا۔ انگریز نے ویڈیو بند کر دیا، ویڈیو بند کرتے جو بچے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی جواز کا فتویٰ نہیں ہے ابھی، اس کی حرمت بہت خطرناک ہے،
چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں سرکاری ضرورتیں ہیں وہاں اگر علماء نے چند منٹوں کی ویڈیو کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر جگہ ویڈیو اور آدمی ویڈیو بناتا رہے گا. یہی ویڈیو دل سے بن رہی ہے، یہ ویڈیو شادی میں بنے گی، شادی کی ویڈیو حرام دل سے کہ حلال. اس کا خیال رکھیں. ہمارے تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ کیمرے کی جو ویڈیو ہے وہ حرام ہے. کہیں سے جا کر فتویٰ سب نے لکھا ہے. تو بہرحال آہستہ آہستہ علماء سے عوام کرتے رہی اور تبدیلی پیدا ہو گئی. اب ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھیت تیار کی علماء کی، اور وہ کھیت کون سی تھی؟ جس کا نام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم دانوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محققین اول حضرت حافظ محمد عابد صاحب، دارالعلوم دیوبند کے محققین ثانی حضرت مولانا رفیع صاحب، اور ان کے سرتاج مہاجر مکی حضرت علی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سرکار حضرت میاں نور محمد زندانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سینوں کے اندر جو نور پہنچ رہا تھا وہ نور پہنچ رہا تھا شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کو فکر ہوئی اگر سلسلہ نہیں چلتا رہا، اگر عوام علماء سے اسی طرح کرتی رہی، اگر عوام کا رشتہ علماء سے اسی طرح منقطع ہوتا رہا، اگر عوام چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر علماء کی اسی طرح دیوت کرتی رہی، اگر عوام علماء پہ اسی طرح تہمتیں لگاتی رہی، اگر عوام علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کی طرح کرتی رہی، ایک وقت آئے گا اس امت پہ، اس عوام پہ کہ ان کو لا الہ الا اللہ سکھانے والا، کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی تعلیم دینے والا، اور لا الہ الا اللہ کی سرپر کرانے والا، اور بستیوں سے مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. ارتداد کی لہر چل پڑے گی، لوگ مرتد ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے. یہ کیس فکر کر رہی تھی. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی ہیں، حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محقق. جب دارالعلوم دیوبند قائم ہو چکا، ایک مرتبہ مکہ شریف حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے دارالعلوم کے لیے دعا فرما دے. تو حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولوی رفیع صاحب تمہارا دارالعلوم کب سے ہو گیا؟ تمہیں کیا پتا ہے کتنی راتیں پوری رات امداد اللہ بیت اللہ پر گلاف پکڑ کے دارالعلوم دیوبند کے اور اس کی شاخوں کے لیے یہاں ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آئے دارالعلوم دیوبند تمہارا ہو گیا؟ تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جس وقت میاں نور محمد زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، اس جماعت کی سرپرستی کون کرے گا؟ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ انگریزی کی نوکریاں کر رہے ہیں، لوگ انگریزوں کی کمپنیوں میں جا کر چند ٹکوں اور چند پیسوں کے عوض اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے ہیں، عیسائیت اختیار کر رہے ہیں. میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امداد اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مر رہا ہوں، مر جاؤں گا، لیکن جس طرح میرا فیض میری حیات میں جاری تھا، اسی طرح میرا فیض سارے اہل ایمان کو میری مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا.
چلے جاؤ شاملی، چلے جاؤ تھانہ بھون، تھانہ بھون تشریف لائے، خانقاہ میں بیٹھ گئے، ادھر ایک کھیت تیار ہو گئی، حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تیار ہو گئے، پوری جماعت تیار ہو گئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوئے طالب کو، یہ مشورے ہوئے کہ کہاں ایسی جگہ تیار کی جائے کہ جس جگہ کے ذریعے اسلام کی شعائیں ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ نبی اسلام میں تشریف لائے اور دیوبند مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منتخب کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند 10 سال تک جامع مسجد میں چلا، 10 سال تک جامع مسجد میں چلا۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا طالب علم، اس کا نام بن محمود اور استاد بن محمود، علماء نے نیک فال کے طور پہ لکھا ہے، محمود کے معنی ہے جس کو پسند کیا گیا ہو۔ اللہ کو استاد بھی پسند آ گئے تھے، شاگرد بھی پسند آ گئے تھے، اس لیے اول جو استاد تھے اس کا نام بھی محمود تھا، اور جو اول شاگرد تھے ان کا نام بھی محمود تھا۔ 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند جامع مسجد سے منتقل ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھی ہے تاریخ، یہ مدرسے، یہ اسلام کے عقیدے، یہ اسلام کی کرنیں، یہ مدارس، ان کی اہمیت سمجھو۔ ہمارے اکابر نے اپنے خونوں سے سینچا ہے، ان مدرسوں کے لیے قربان کیے اپنی جانیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ جب جانا کریے ہر علاقے میں جگہ جگہ مدرسوں کی خاک نظر آ رہی ہے، پڑھیے تو مدارس کی تاریخ، سنیے تو مدارس کی تاریخ۔ نبی اسلام خان میں تشریف لاتے ہیں، نشان لگائے جا رہے ہیں، آپ فیصلہ فرما رہے ہیں کیا اچھا ہوتا یہ جگہ جہاں ایسی نشان لگایا جہاں پہ دارالعلوم کی شروع کی عمارت آئی ہے، اور وہاں نشان لگاتا آپ فیصلہ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ اس جگہ جو ہے مدرسے میں آ جاتی، اس جگہ مدرسہ قائم ہو جاتا۔ اللہ کی شان صبح کے وقت میں جب اس جگہ پر ہمارے اکابر پہنچے، دیکھتے کیا ہے، روئے زمین پہ جو خواب میں نشانات دیکھے گئے تھے جوں کے تو لگے ہوئے تھے، اور ان نشانات پر دارالعلوم قائم ہوا، اور اللہ نے نظام بنایا، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، امت مسلمہ کے نونہالوں کو جوڑا گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگاہ، آپ نے دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کے لیے 8 اصول بنائے، اصول ہستگانا مقرر کیے۔ ان اصولوں میں اصول یہ بھی رکھا دارالعلوم دیوبند کے باقاعدہ کوئی آمدنی کا انتظام دارالعلوم دیوبند کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ دارالعلوم دیوبند سارے ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے ایک روپے کے چندے سے چلے گا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے جو اصول بنایا کہ دارالعلوم دیوبند کا باقاعدہ کوئی آمدنی کا نظم نہیں ہوگا، کیوں؟ فرمایا تاکہ دارالعلوم دیوبند میں آنے والے کسی بھی طالب علم کی نگاہ اس آمدنی پر نہ جائے، بلکہ اس بات پر رہے کہ ہم دین کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پڑھاتے ہیں، ہمیں باقاعدہ آمدنی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حضرت آپ نے یہ اصول بنایا کہ چندے سے
دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جامع مظاہروں سہارنپور کو قائم کرا دیا، اور یہ 2 ادارے تھے کس اخلاص سے ان کی بنیاد رکھی گئی، کس اخلاص کے ساتھ ان اداروں کو اللہ والوں نے اللہ سے نوازا کہ آج دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں دنیا کے اکثر ممالک میں پہنچا ہوں، کوئی ملک ایسا نہیں ملا کہ جہاں دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی خادم دین کی خدمت کرتا ہوا نہ نظر آئے۔ دارالعلوم ہم نے صرف دارالعلوم دیوبند سمجھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں اکابر، اور ان کے ساتھ ایک اور ملائیے گا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تینوں وہ شخصیت ہیں کہ ان کو اللہ کو صحابہ کی جماعت میں پیدا کرنا تھا، لیکن ان کو روک کر رکھا گیا تاکہ بعد والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ صحابہ کی زندگی اگر دیکھنی ہے تو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہم الرحمہ کو دیکھ لیں۔ یہ وہ اکابر ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی فارغ ہوئے، حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوا، فرمایا حضرت میں کانپور پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت کو پتہ تھا اس بچے کے سینے سے نور نظر آ رہا، فرمایا مولانا اشرف علی جو فیصلہ آپ نے کر لیا ہے اچھا ہے، لیکن میرے ایک جملہ یاد رکھنا، اگر کبھی کانپور کے مدرسے سے جامع العلوم کانپور کے مدرسے سے دل برداشتہ ہو تو کہیں اور مت جانا، بلکہ یہاں خانہ بھون خانقاہ میں آ کر خانقاہ کو سنبھال لیں۔ 14 سال حضرت جامع العلوم کانپور میں رہے، 14 سال کے بعد دل برداشتہ ہوا اور خانہ بھون آ کر تشریف لے آئے، خانہ بھون تشریف لے آئے، اور پھر اس خانہ بھون کی عظیم الشان خانقاہ نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکیلے قلم سے 900 کتابوں میں جو آپ نے اپنے دستِ مبارک سے لکھی ہے، 700 کتابیں ہو رہے ہیں جو حضرت نے اپنے حکم سے دوسرے اپنے شاگردوں سے لکھوائی۔ ایک اکیلا عالم علماء دیوبند کا سردار 1600 کتابیں لکھ کر اس خانقاہ سے فارغ ہو کر اس دنیا سے کود کر پائے، اور وہ 1600 کتابیں ہمیں اور آپ کو دے کے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کر پتہ لگائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہم پتہ لگائیں۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، ان کی شاخیں قائم ہوئی، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بڑھایا، میدان کارزار میں علماء دیوبند سب سے پیارے آئے۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء کا جو کردار رہا ہے، دنیا تاریخ کے سفید دوران سے اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ اور ہم قرآن اور حدیث اپنی مسجدوں میں نمازیں، اذانیں اور تقاریر اور بیانات سن رہے ہیں، یہ ان علماء اہل حق کی قربانیاں ہیں۔ مدارس کا جان پھیلا دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی 1323 تھی، سن 1905 کے اندر وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پا جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، مرزا عبد الرائے پور کا علاقہ، یہاں بھی انقلاب کی لہر دوڑ رہی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اجازت و خلافت دی۔ حضرت محمد جاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث مولانا
امام ربانی سے جڑا اور اس رشتے کا کیا چننا تھا، اس نسبت کا کیا ملنا تھا، کیا ملنا تھا کہ حضرت بیت کو تشریف لائے اور آپ نے یہاں آپ کے اور ہمارے اس محبوب ادارہ جامعہ فیضان علمی کی بنیاد رکھی، رائے پور میں ایک خانقاہ آباد کی، مدارس کا جال پھیلایا، لمبا آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر ایک لمبا جال پھیلائے، یہ تمام کے تمام مدارس کے جال اس لیے پھیلے ہیں، اس لیے پھیلے ہیں تاکہ امت کا رشتہ ان مدارس کے ذریعے علماء اہل حق سے وابستہ رہے، علماء سے جڑا رہے، اور کوئی نظر نہیں ہے جب تک ہمارا رشتہ علماء سے جڑا رہے گا، ان مدارس سے جڑا رہے گا۔ مدارس اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، مدارس اسلام کے امن و امان کا ذریعہ ہے، مدارس مذہب اسلام کے تحفظ کی اصلی نشانی ہے، مدارس مذہب اسلام کے دین کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار مدارس کا رہا ہے۔ ساری دنیا میں گشت کرتی ہے تبلیغی جماعت، لیکن یہ نہیں جانتی دنیا کہ تبلیغی جماعت کا بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس کی چار دیواریوں سے نکلے تھے، انہی مدارس کی چار دیواری کے اندر رہ کر ان کے سینے میں امت کی تڑپتی ہوئی رگیں اور امت کا تڑپتا ہوا حال نظر آیا تھا کہ تبلیغ دین ہو، چاہے خانقاہی لائن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی کو کسی بھی پہلو پر دیکھ لیا جائے کنیکشن مدارس سے نظر آئے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کام شروع کیا ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے، لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وکیل تیرنا شیخ علی مولانا زکریا صاحب ایک روز خواب دیکھا، تشریف لائے، ایک مولوی زکریا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت تعبیر دے دوں کہ ہاں بالکل، فرمایا حضرت تبلیغ کے کام میں میری معاونت چاہیے آپ کو، اور وہی ہوا جس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی تائید کی تو تبلیغ کی کرنیں اور شعائیں ساری دنیا میں پھیلی، تبلیغی نظام ساری دنیا میں پہنچا۔ ہمارے علماء دیوبند کی دین ہے، ان مدارس کی دین ہے، جن مدارس کو آج ہم بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، قدر کرو، آج جو علماء موجود ہیں کل نہیں ہوں گے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم اٹھا لے گا۔ علماء نے کئی مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ علم والے علماء کو اٹھا لے گا، علماء چلے جائیں گے۔ آج ہمارے لیے جو ہمارے اکابر موجود ہیں ان کی قدر کرو، عظمت جانو۔ نبی اسلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے، علماء کی باتیں سننے والے ہو، علماء کی باتیں سن نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے، علماء سے محبت کرنے والے ہو۔ اور اگر تم عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، علماء کی سننے والے نہیں بن سکتے، علماء کی محبت کرنے والے نہیں بن سکتے، آپ نے فرمایا پانچویں مت بنو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں پانچویں نہ بننے کا مطلب ہے علماء کی مخالفت کرنے والے مت بنو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ
کہ جو آدمی کسی عالم دین سے بغض رکھتا ہو اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا ہو، قبر کھول کر دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ہمارے اکابر کی نشانیاں ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، ان سے محبت پیدا کرو، اپنے بچوں کو بھیجو، یہاں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سنت کی تعلیم دو، صحیح اسلام کو سمجھو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو۔ یہ مسئلے نہیں ہیں کہ سال جلسہ ہو جاتا ہے، آتے ہیں سنتے چلے جاتے ہیں، عمل کی نیت کرو، اب وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے اعمال بناؤ اسلامی، اپنے اخلاق بناؤ اسلامی، قرآن اور حدیث کے معیار کو سمجھو، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو سمجھو۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے نمازیں پڑھے، جو داڑھی نہیں رکھتے چہروں پر داڑھی رکھتے، وقت بہت خطرناک ہے، کوئی فکر وقت ہے، ساری دنیا کی قومیں آپ کے سینے سے نور ایمان کو نکالنے کے لیے کوششیں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو ایمان ہمارا محفوظ رہ سکتا ہے، ہم اور آپ اپنے دین اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو کر مرنا، مسلمان ہو کر اس وقت مر سکتے ہیں جب مسلمانوں والے اعمال ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، بیانات کوئی رسم و رواج نہیں کہ بیان سن لیا جیسے آئے تھے ایسے اٹھ کے چلے گئے، کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کر چلے گئے، نہ ہم نماز کے، نہ ہم روزوں کے، نہ ہم زکات کے، نہ ہم حج کے، ہماری زندگی کے طور طریقے بالکل غلط ہو چکے ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، ہر انسان اپنے آپ کی فکر کر لے۔ جلسے ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ، لیکن کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی اصلاح ہو، اپنی مجھے فکر نہیں، دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے ہر ایک اپنی فکر کرے۔ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، میں دین میں کیا عمل کر پا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس اسلامیہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم نے جو باتیں سنی ہیں اہل دین سے تعلق اور وابستگی رکھنے کی ہمیں اللہ